بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ نواز شریف 5ویں بار وزیر اعظم بن کر کون سا تیر مار لیں گے. یہ بھی کہا کہ نواز شریف نگران حکومت میں بیٹھے اپنے بندوں کے ذریعے پی آئی اے خریدنا چاہتے ہیں. ہم میاں صاحب کو پی آئی اے خریدنے نہیں دیں گے. I love you بلاول, thank you very much. مجھے اب سمجھ آئی ہے, اس بار نظر پی آئی اے پہ ہے, اس کے بعد شاید ریلوے پہ ہو, پھر سٹیل مل پہ ہو. اور سبحان اللہ, تھینک یو ویری مچ بلاول بھٹو زرداری, تمہارا شکریہ. اچھا, لیکن پی آئی اے نہیں خرید سکیں گے, آپ کی مہربانی ہے, وعدہ پورا کرنا, اپوزیشن میں بھی ہو اگر, مت خریدنے دینا. لیکن اس بات کا تو کوئی علاج نہیں نا کہ پی آئی اے کی جگہ نواز شریف صاحب این آئی اے بنا لیں گے, نواز انٹرنیشنل ایئر لائنز. پھر کیا کرو گے؟ پھر تمہارا قانون کیا کرے گا؟ پھر تمہارا آئین کیا کرے گا؟ منی ٹریل کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اچھا بات سنو, اگر نون لیگ بن سکتی ہے تو این آئی اے کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ دھندے ہیں بھائی. سیاسی جماعت بھی ایک کمپنی ہے ان کی, اتفاق فاؤنڈری پرانے زمانے کی, یہ سبحان اللہ. اچھا یہاں ایون فیلڈ بنے, سرے محل بنے, کوئی ضرورت نہیں ہے, تو کر لیں گے وہ. آپ نہ بلاول بنانے دینا, ویل بی گریٹفل. شاباش, ویری گڈ. جی ٹھیک ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ 2 خاندانوں نے 7 بار حکومت کی, خود خوشحال ہو گئے, ملک کو بدحال کر دیا. اچھا, اس پہ کون سی نئی خبر ہے بھائی؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سراج الحق بھی کڑنا چھوڑ دیں. یہ لوگوں کو دیکھو, بات سنیں, ان 2 خاندانوں نے اگر 7 بار پاکستانی عوام کو ذلیل و خوار کیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آئی, اور اب بھی اگر نہیں آتی, تو پھر ان کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے. میں دیانتداری سے, وہ حد ہو گئی یار. کسی جانور کو, کسی مطلب میں کیا لفظ بولوں گا, وہ 1 بار 2 بار 3 بار وہ کہتا ہو لعنت بھیجو. گھٹیا سے گھٹیا آدمی کے ساتھ آپ مس بہیو کرو 1 بار 2 بار 3 بار, وہ کہے گا لعنت ہے یار, یہ کو میرا رازق تھوڑی ہے. تو جو 7 بار ان کے ہاتھوں ذلیل ہوئے, ان کو پھر اگر عقل نہیں آئی, تو مجھے تو ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. سراج الحق صاحب, آپ کے ہوتے ہوئے بھی اگر اچھا کچھ نہیں کر سکتے, گھروں میں بیٹھے رہو, بائیکاٹ کرو. اس طرح کے منحوس الیکشن کا جس کے نتیجے سے کبھی کچھ نہیں نکلا, 1 بار نکلا تو بنگلہ دیش نکلا. وہ یار اپنی تاریخ پر ہی غور کر لو. مجھے اتنے ڈھیٹ بے شرم لوگ ہیں ہم, ہمیں سمجھ نہیں آتی. 1 بار نتیجہ نکلا الیکشن کا, اور نتیجہ کیا تھا؟ بنگلہ دیش. اس کے بعد بھوک ننگ کے علاوہ کچھ نکلا ہو, یہ لا لیسنس, یہ وہ سارا. حضرت صاحب, پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ مہذب ممالک میں سویلینز کے لیے فوجی عدالتوں کا تصور نہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, یہ ٹیکنیشینز جو ہوتے ہیں نا, پروفیشنلز ٹیکنیشینز, ان کی حدود ہوتی ہیں. بس اب میں نے اگر فزکس پڑھی ہے تو میں پھر باہر کی دنیا سے کٹ گیا. اگر میں واقعی اس میں نے جسے کہتے ہیں نا مہارت حاصل کی, اچھا میں کسی اس طرح کے سیریس سبجیکٹ میں چلا گیا, میں لا میں گھس گیا, تو پھر میں باقی ایریاز میرے خالی رہ گئے. یہ قیمت ہوتی ہے جو ایک ہائی پروفائل پروفیشنل کو ادا کرنی پڑتی ہے. جب آپ ایک جگہ میں گھس جاتے ہو, پھر آپ باقی طرف سے آپ کا خانے آپ کے خالی ہو جاتے ہیں. اچھا, اب سلمان اکرم راجہ نے بات کی ہے کہ مہذب ممالک میں سویلینز کے لیے فوجی عدالتوں کا تصور نہیں. اچھا, ایک شرط تو خود لگا دی ہے جی. اب راجہ صاحب, میں یہ آپ کی پرجا کیا کریں, آپ نے شرط لگا دی ہے مہذب کی, تو آپ کی تو گفتگو ہی ریلیونٹ ہو گئی ہے ساری. یہ مہذب قوموں میں ہوتا ہے 2-2 سال بچوں کے ساتھ زیادتی, انسانی سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلنا, انتڑیاں نکالنا. بھٹو پھانسی کے سماعت کی باری 12 سال بعد. اچھا, آئین وہ پتہ نہیں جمہوریت کیا ہوتی ہے, وہ پریکٹس ہو رہی ہے, لیول پلینگ فیلڈ, یہ وہ وغیرہ. یہ مہذب دنیا میں ہوتا ہے. مجھے بتائیں, خودکشی کرتی ہیں مائیں یا باپ فاقوں کی وجہ سے, یہ مہذب دنیا میں ہوتا ہے. اچھا,
مہذب دنیا آپ نے اپنے اندر کہاں سے ڈھونڈ لی کہ مہذب دنیا میں یوں نہیں ہوتا؟ تو کیا ہم مہذب دنیا ہیں؟ آپ بتا دیں، اگر ہیں تو پھر ضرور ہوگا یہ، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ ابھی مہذب ہونے میں کے لیے انتظار کریں 200, 250, 300, 400, 500 سال کا، ختم۔ ہاں، مہذب ممالک میں سویلینز کے لیے کا تصور نہیں ہے بھائی، مہذب میں نہیں ہے نا۔ اور میں نے جو اتنی چیزیں گنوائی ہیں، کروڑوں بے روزگار، ایک طرف ایون فیلڈ اور سرے محل چل رہے ہیں، دوسری طرف نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ سونے کو اپنی چھت ہے، کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہا ہے، یہ مہذب دنیا ہے۔ تو جب مہذب ہو جائیں گے تو ہم یہ کام بھی کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ اپنی پریکٹس جاری رکھیں۔ جی ٹھیک ہے حسن صاحب، پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی نہیں دوں گا۔ آپ یقین کرو، جب یہ خبر چھپی ہے مجھے یقین نہیں آیا، آنیسٹلی جب یہ خبر میں نے اخبار میں پڑھی ہے تو مجھے یقین نہیں آیا، اور میں بہت خوش ہوں کہ ندیم افضل چند نے میری حیرت کی لاج رکھ لی۔ کوئی خاندانی آدمی جس کے پیچھے کوئی تربیت ہو وہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ہے نا کہ بھی مجھے اپنے بڑوں نے ایسا کرنا نہیں سکھایا، نہیں، ہم سب کو ہمارے بڑوں نے ایسا کرنا نہیں سکھایا۔ ہمارے بڑے وہ 1500 سال پرانے جن کو گفتگو میں تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں، عمل میں زیرو ہیں، صرف ندیم افضل چند کے بڑوں نے نہیں، ہم سب کے بڑوں نے ہمیں یہ ادب آداب سکھائے۔ یاد رکھنا، بہت خوبصورت۔ اس طرح کے پولیٹیشین ہونا، اس طرح کے رویے والے، اس طرح کی سوچ والے، اس طرح کی گریس والے، یہ ملک 5 سال میں کہاں سے کہاں چلا جائے، لیکن ہونا نہیں۔ پچھلے گند سے جان چھڑاتے چھڑاتے اور میرا خیال ہے ایک آدھ نسل ماری جائے گی۔ حسن صاحب، مولانا فضل الرحمان نے الیکشن کمیشن سے زرداری کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، جس میں آصف زرداری نے کہا تھا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے افغانوں کے شناختی کارڈ بنوا کر ان کے ووٹ رجسٹر کرائے، کے پی کے میں جعلی ووٹر لسٹیں بنائی گئی ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مولانا ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کر لیں، ویریفائی کر لیں، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جعلی ووٹرز لسٹیں کو نئی بات ہے۔ جعلی تو جعلی ہے، وہ سرحد پار سے ہو یا سرحد کے اندر سے ہو، یا مردوں کے چاہے ووٹ بنے ہوئے ہوں، ہماری تو یہ بھی روایت ہے۔ اچھا، وہ بنائی گئی ہیں تو جاؤ، 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت، آپ کے رشتہ دار گورنر تو جھک مارتے رہے ہیں۔ آپ یہ جو آپ زرداری صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا چلا؟ اتنی بڑی واردات، اتنی سنگین واردات کی بھی کس نے؟ آپ کے دشمن نے، جسے آپ کم از کم دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو دشمنی سمجھتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بھائی آپ نے کیا کر رہے تھے؟ مطلب چاند اپنے مخصوص جو کام سیاستدان کرتے ہیں ان کے علاوہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کو نہیں پتا چلا؟ آپ نے ختم کیوں نہیں کی؟ 16 مہینے کیا کرتے رہے ہو وہاں؟ خدا کا خوف کرو، وہ جیل میں بیٹھا تمہارے اصحاب پہ سوار ہے، وہ آپ کا اپنا کو بندوبست کرو۔ وہ روز کوئی نہ کوئی فضول بے معنی لغو بے بنیاد قسم کے بیان داغے بغیر، ان کو رات کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں آتا، خواب برے برے آتے ہیں، ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتے ہیں، پھر بیان دے دیتے ہیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو۔ حسن صاحب، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے ایک کتاب کی تعارفی تقریب سے خطاب کرتے کہا کہ $120 بلین 80 کھرب روپے قرض لے کر ہم کھا چکے، ہم نے ڈکار نہیں ماری، مگر اس کی کوئی نشانی دھرتی پر نظر نہیں آتی کہ اتنی بڑی رقم یہاں کہاں استعمال ہوئی۔ اب ہماری 4 پیڑھیاں یہ قرض ادا کرتی رہیں گی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے پروگرام میں بیٹھ کے اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ اعتزاز احسن جو ہیں میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ وہ بہت انسپائرنگ پرسنالٹی، پاکستان کے اگر پرائیڈ دیکھا جائے، جو چند لوگ موجود ہیں ان میں شاید وہ سر فہرست ہوں گے۔ ٹھیک ہے، خوبصورت انسان، ہر اعتبار سے انٹلیکچولی پروفیشنلی ساؤنڈ کمال ہے، لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ڈکار نہیں ماری، اعتزاز بھائی ڈکار مارا ہے باہر جا کے، آپ نے سنا نہیں۔
एवन फील्ड से लेके सरे महल तक इससे बड़े बड़े डकार होने हैं। वो जो इनके साहबजादगान वहां खरबों, आपने कहा है ना कि इतने खरब लेके तो डकार नहीं मारा, वो जो खरबों का वहां प्रॉपर्टी का कारोबार, वो प्रॉपर्टी डीलर है वहां। हमारी जुबान में जिन्हें रियल्टर्स, वो रियल्टर्स कहते हैं, हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। तो उनका हर अरबों करोड़ों अरबों खरबों के जो सौदे साल में वो करते हैं, वो डकार ही हैं। वो हमें यहां बैठ के सुनाई नहीं देते, पहली बात। दूसरी बात जो इत्तेजाल भाई ने की है कि हमारी 4 पीढ़ियां ये कर्ज उतारेंगी। मैं अभी से शुक्राने के नफल पढ़ना शुरू कर देता हूं, अगर 4 भी उतार लें। 4 नहीं 40 भी नहीं उतार सकेंगी, क्योंकि ये सिलसिला रुकता दिखाई नहीं देता। और नए चोरी लाने शुरू कर दो कोई, जिनके पास इतना डकैतियों का इतना भयानक तजर्बा ना हो। हम ही पकड़ लो कि साबिक वाइस चांसलर को ये वो वगैरह वगैरह, पता तो जाहिर है एजेंसीज को हर एक की औकात का पता होता है, हर एक की औकात का पता होता है। ये कितना खुशामदी है, ये कहां बिकता है, क्या इसकी पीआर क्या है, इसको जो ये जो बड़ा सोशलाइज करता है, इसके पीछे क्या है, ये इसका टोटल गंद क्या, सब पता है। पाकिस्तान की देखो हमारी एजेंसीज वगैरह जो इनकी बड़ी शोहरत है। और कोई नए चोर ले आओ, ये तो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि पर्चा उतार के ले जाएं पता नहीं लगता। एक जमाने में, सुनो जरा लाइटर साइड पे चलते हैं, एक होते थे बांके, वो ऐसी छुरी मारते थे कि मसलन मैं जा रहा हूं, उन्होंने मेरा पेट चाक कर दिया और मुझे पता ही नहीं। ओ कैन यू बिलीव इट कि एक आदमी जा रहा है, दूसरा चुपके से भीड़ में रश में उसके अपना वो मार गया है। इंतहाई तेज धार आले से पेट उसका हल्का सा चीरा दे गया है। मुझे चीरा लग चुका है, मैंने कुर्ता पहना हुआ है, चीरा गया हूं मैं, मुझे नहीं पता। जैसे शेव में नहीं बाज़ औक़ात होता तो पता नहीं लगता। अच्छा, वो जो चीरा है वो 150, 200, 400, 500 कदम के बाद वो धमाके से फट जाता है, अंतड़ियां बाहर। अब बात सुनो, हम तो ऐसे पाकों के हाथों लौट रहे हैं। को नए बंदे लाओ यार, जो एक्सपर्ट्स हैं, कहते तजर्बा बड़ा है। तजर्बा किस बात का यार, खुदा का वास्ता, तजर्बा इसी बात का है। और ये जो मैंने पेट चाक करने की बात की है, तारीखी बात है, किताबों में लिखी है। हल्का सा चीरा, 100-200 कदम, आहिस्ता आहिस्ता जख्म खुलता है, पता नहीं लगता, धमाके से पेट, प्रेशर बढ़ता है, फटता है, सारा कुछ बाहर। ये वो फनकार है।